اسی صورت سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ نے دنیا کی بہت ساری لو سٹوریز سنی ہوں گی، مگر اکثر نفسانی، شیطانی، شہوانی ہوتی ہیں، لہذا ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت بھی ایک لو سٹوری ہے اللہ رب العزت اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس صورت کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو عجیب باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ صورت نزول کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت میں تنہائی میں وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حبب الیہ الخلا، نبی علیہ السلام کو تنہائی سے محبت ہو گئی تھی۔ دستور ہے کہ محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ جس کو محبت کا روگ لگ جائے وہ چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں، محبوب کی سوچوں میں رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک ہفتے کا کھانا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اور ایک پیغام لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ باقاعدہ اظہار محبت کا پہلا موقع تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ جائیے اور لوگوں کے سامنے میری وحدانیت کو بیان کیجیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں مشرکانہ ماحول تھا، بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، تو اس ماحول میں توحید کی بات ایک اجنبی سی بات معلوم ہوتی تھی۔ جب یہ بات شروع ہو گئی تو نیک روحیں جو تھی انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور چند لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مگر مکہ مکرمہ کی جو اکثریت تھی وہ دشمنی پر تل گئی۔ ویسے تو ہر گھر میں یہی تذکرے، ہر مرد کی زبان پہ یہ تذکرے، ہر عورت کی زبان پہ یہ تذکرے، جو کلمہ پڑھتا تھا تو قریش مکہ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے، سزائیں دیتے تھے، تو یہ تذکرے ہر کچے اور پکے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے۔ قریش مکہ انتظار میں بھی ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اب اور ان کو کیا پیغام ملتا ہے، اور چونکہ یہ محبت کے پیامبری کا ایک نیا سلسلہ تھا تو نبی علیہ السلام کو بھی انتظار رہتی تھی کہ میرے رب کی طرف سے مجھے کب پیغام ملتا ہے۔ اس کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس پروسیس میں سے گزرا ہو کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں سے میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے تو دل میں کتنے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور انسان کی پریشانی کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا کہ کچھ عرصہ تو وہی آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ انتظار مگر کوئی پیغام نہیں آتا۔ تو جب انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں تو دل بے قرار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہے، سوچ میں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اب کیوں پیغام نہیں آ رہا۔ ظاہرہ کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ایک غمزدہ دل کے سامنے کوئی تانے کی بات کر دی جائے تو غم اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کئی دن گزر گئے وحی کے بغیر تو قریش مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، قد ودعک ربک، ہمیں لگتا ہے کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے دل پر ایک چوٹ لگا گئی۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، محبت کا تانا برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، کسی وجہ سے دروازہ کھلا تو آپ کی چچی ام جمیل سامنے سے گزری۔ اس نے جب نبی علیہ السلام کو بیٹھے دیکھا تو طعنہ دینے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیطان تجھے وحی کرتا تھا وہ تجھ سے روٹھ گیا ہے۔ زخم پر جب زخم لگتا ہے تو دکھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے مغموم تھا، اس عورت کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دل میں سوچا، اللہ، ان لوگوں نے مجھے ساحر کہا، برداشت کر لیا، مجنون کہا، میں نے برداشت کر لیا، دیوانہ کہا، میں نے برداشت کر لیا، مگر مجھ سے یہ جملہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اے کریم، غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے محبت کی تار تو آپ نے جوڑی تھی، اب کیوں مجھے تنہا کر دیا کہ لوگوں کے طعنے سننے پڑ گئے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس کرب کی کیفیت میں آسمان کی طرف جو دیکھا تو رب کریم کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آ گئے۔ یہ سورت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ان کی پہلی دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ جب محبوب کسی وجہ سے روٹھ جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے محب کو قسمیں کھانی پڑتی ہیں، یقین دلانا پڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، محب اور محبوب کی کیا باتیں ہیں کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کی قسم۔ تو رب کریم نے دو قسمیں کھائیں، ایک دن کے سویرے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، دن کے ہنگاموں کی قسم، رات کے سناٹوں کی قسم، دن کی جلوتوں کی قسم، رات کی خلوتوں کی قسم۔ مقصود یہ تھا کہ زمانے کے حالات و واقعات کی قسم کھا کر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب وحی اترتی تھی اس کو دن سے تشبیہ دی گئی، اور جب وحی بند ہوئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی، تو پھر مفہوم یہ بنے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، وحی کے اترنے کی قسم اور وحی کے رکنے کی قسم۔ انسان کی زندگی میں دن بھی ضروری، رات بھی ضروری، دن کام کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وحی کا اترنا ضروری ہے، کچھ عرصہ کے لیے اس کا رک جانا یہ بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو آرام مل جائے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عاشقانہ تفسیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ گویا اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی قسم کھا کر بات فرماتے ہیں۔ جب محبوب روٹھ جائے تو محب اس کو منانے کے لیے عموماً یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ تم اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھو، تم اپنی زلفوں کو دیکھو، بھلا یہ چہرہ چھوڑنے کے قابل ہے؟ کون اسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو ہو بہو یہی معاملہ بنا کہ رب کریم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، چہرہ مبارک دن کی مانند اور زلفیں رات کی مانند۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اندر ان دونوں کو ایک وقت میں جمع فرما دیا۔ اور ویسے بھی ذرا اگر تفصیلات میں جائیں
تو محب اپنے محبوب کے لیے وہ کچھ کرتا ہے جو عام دستور سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے انوکھے معاملات کیے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر سورج کے چمکتے جیسے چہرے کو اور رات کی طرح ضیاء زلفوں کو اکٹھا کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے قبلتین کو بھی جمع فرما دیا۔ شب معراج میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور فرشتوں کو اکٹھا فرما دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا اور عالم برزخ کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایسے کام کیے جو عام لوگ انہونے سمجھتے ہیں، اور محبت میں تو یہ ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ فرماتے ہیں، زلفوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو اللہ نے والقمر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ما زاغ البصر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اللہ رب العزت نے شفتین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کو کل اذن خیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو لا تحرک بہی لسانک کہا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں جا بجا تذکرے فرما دیے۔ چنانچہ اس سورت کی یہ پہلی دو آیتیں قسم کھا کر بات کی گئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ جس طرح بعض عورتیں اپنی لا علمی کی وجہ سے بیٹے کی قسم کھا لیتی ہیں، یا کچھ مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی قسم کھا لیتے ہیں، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، بیٹے کی قسم۔ شریعت نے ان تمام قسموں کا کھانا منع کر دیا کہ قسم فقط ہم اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، لیکن خود رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک، نبی علیہ السلام کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، نسبتوں کی قسم کھائی، فلا وربک، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو منع کر دیا کہ تم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو مفسرین نے اس میں نکتہ لکھا کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی وحدانیت میں وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوبیت میں وحدہ لا شریک ہیں، میں آپ کی تو قسم کھا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد کوئی بندہ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتا۔ یہ شرف فقط اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جیسے آپ میری وحدانیت میں شرک کو برداشت نہیں کر سکتے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محبت میں بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ کی قسم تو میں نے کھائی ہے تاکہ آپ کی فضیلت بیان ہو، لوگوں کو منع کر دیا کہ تم اپنے محبوبوں کی قسمیں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، سوچو تو صحیح بھلا ایسا چہرہ چھوڑنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ لہذا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں محب محبوب کے درمیان جدائی کے دو اسباب ہوتے ہیں،
پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ حالات ہی ایک دوسرے کو جدا کر دے، اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے اور دونوں الگ ہو جائیں۔ تو ایک کو کہتے ہیں چھوڑ دینا حالات کی وجہ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں منہ موڑ لینا ناراضگی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے، اے میرے چمکتے چہرے والے محبوب، اے سیاہ زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت، جس کی زلف بھی اتنی خوبصورت، بھلا ایسے محبوب کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تیرے رب نے تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ اب یہاں تک نبی علیہ السلام کی تسلی کا پیغام کافی تھا۔ صرف اگر یہ 3 آیتیں اتار دی جاتی تو بات مکمل ہو جاتی کہ نبی علیہ السلام کو میسج مل گیا کہ ہم نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، آپ سے منہ موڑا بھی نہیں۔ مگر محب فقط تسلی نہیں بلکہ پھر تشفی بھی کرواتا ہے تاکہ ان محبوب کے دل کو سکون ہو جائے۔ لہذا رب کریم نے اس کے بعد ایک عجیب بات فرما دی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے قسمیں کھا کر پہلے تو تسلی دے دی اور پھر کہہ دیا کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آنے والے وقت میں ہم اور زیادہ محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو گویا رب کریم نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ایک جملے کے اندر رب کریم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جس زاویے سے دیکھیں آپ کا آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر تھا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کا ولادت پانا اس سے زیادہ بہتر، پھر ولادت پانے سے آپ کا بچپن میں آنا زیادہ بہتر، بچپن سے آپ کا لڑکپن میں آنا زیادہ بہتر، لڑکپن سے آپ کا جوانی میں آنا اور زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنوارے حالت میں تھے تو آپ اس وقت بھی اچھے تھے، پھر آپ کا شادی کا ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر شادی کے بعد آپ کو اولاد کا مل جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر۔ چنانچہ جب آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے آپ کا وہ وقت بھی بہت اچھا تھا، لیکن آپ پر وحی کا اترنا اور بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں جا کے انبیاء کی امامت کروانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا، اور پھر آپ کا عرش کے اوپر جا کر اپنے رب سے ملاقات کرنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا بھی بہت اچھا، مگر ہجرت کر کے مدینہ میں آ جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر بدر کے میدان میں جو کامیابی ہوئی اس سے بھی بہتر، پھر احد کا معاملہ پیش آیا اس سے بھی بہتر، پھر خندق کے اندر جو آپ کو اللہ کی مدد ملی اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر صلح حدیبیہ کا موقع آیا اس سے بھی بہتر، اور بالآخر آپ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دنیا کے اندر رہنا بہت اچھا، مگر پھر آپ کا دنیا میں پردہ فرمانا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کا حشر میں اٹھنا اس سے بھی زیادہ بہتر،
پھر آپ کو مقام محمود کا ملنا اس سے بھی زیادہ بہتر، پھر آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جانا اس سے بھی زیادہ بہتر، آپ کا حوض کوثر پہ تقسیم کرنا پانی کو اس سے بھی بہتر، اور آپ کا امت کو لے کر جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ بہتر۔ عام دستور تو یہ ہے کہ لوگ اعلیٰ سے ارذل کی طرف لوٹتے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیے، جوانی میں حسن کیا خوبصورت ہوتا ہے، بڑھاپے میں حسن چلا گیا، جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں طاقت چلی گئی، جوانی میں مال ہوتا ہے کہ انسان کماتا ہے، بڑھاپے میں مال بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو عام آدمی کا دستور تو یہی ہے کہ حسن بھی کم ہو گیا، مال بھی کم ہو گیا، طاقت بھی کم ہو گئی، چاہنے والے بھی کم ہو گئے۔ تو عام انسان حتی یرد الی ارذل العمر، وہ اپنے ارذل کی طرف لوٹتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، ارذل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کو اللہ نے ایک قاعدہ قانون بتلا دیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس میں جو خیر لک فرمایا، تو یہ لکا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آنے والا وقت زیادہ بہتر۔ چنانچہ قیامت کے دن انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت فرمائیں گے اور امت کو لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ کیا شان ہے اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جا رہے تھے، اور واقعی ان کی اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس معاملے کو پورا کر دکھایا۔ ان کا آنے والا وقت ان کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر تھا۔ تو گویا مقصد یہ کہہ دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹنے والی اور ٹوٹنے والی محبت نہیں، پھلنے پھولنے والی اور مضبوط سے اضبط ہونے والی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کیا تسلی کی بات اللہ نے فرما دی۔ تو غور کیجئے کہ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیٹ دیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تجھ سے منہ موڑا بھی نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رب کریم نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے، میں تجھے اتنا پیار دوں گا، میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا، میں اتنا تیرا تعاون کروں گا، تیرا ساتھ دوں گا، پشت پناہی کروں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا، اور دوسرا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے۔ ساری دنیا کو دیکھ لیجئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے۔ جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی روزے رکھتا ہے، کوئی مجاہدے کرتا ہے، کوئی رات اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، کوئی تسبیحات پھیرتا ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے۔ جس مرد کو دیکھو، جس عورت کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو، آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی۔
یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رضا مانگی، ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، بیوی کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی، یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشقتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی، یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا، اللہ کی رضا مانگی، موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی۔ جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج ولی کو دیکھو، ابدال کو دیکھو، کسی قطب کو دیکھو، غوث کو دیکھو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کسی قاری کو دیکھو، حافظ کو دیکھو، عالم کو، مجتہد کو، محدث کو، ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آج کے دور میں ہر امیر، ہر غریب، ہر گولا اور کالا، ہر عربی اور اجمی، ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میری رضا کی طلبگار، اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا، اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو ہریرہ لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے۔ ابو ہریرہ لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ گویا بتلانا یہ محبوب مقصود تھا، اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا، لہذا میں آپ کو اتنا دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتاً، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر میرا یاد کر لیا کرو، اکفک ما بینہما، درمیان کے وقت میں میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فخر للہ ساجدہ، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، فوراً سجدے میں جا گرے اور پوچھا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ ذاکرین کے گھر میں اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا اللہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے کون زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی محبت کروں؟ قال، اللہ نے فرمایا اذا رأیت عبدی یکثر ذکری، جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فانا اذنت له فی ذالک،
میں نے اس کو اس کی اجازت دی، وانا احبہ، اور میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی ذاکر بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. پھر ذاکرین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے. صحابہ کرام کے جو اصحاب صفہ کے حضرات تھے، ان کے ایک منیٹر تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. جیسے ایک جماعت کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے منیٹر تھے. ایک مرتبہ وہ تحلیل لسانی کا سبق کر رہے تھے بیٹھے ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے کان سلمان فی اصابۃ یذکرون اللہ عز وجل، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کہہ رہے تھے. فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے. فکفو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. فقال، پوچھا، ما کنتم تقولون، تم کیا کہہ رہے تھے؟ فقلنا، ہم نے جواب دیا، نذکر اللہ، اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم پڑھتے رہو، فإنی رأیت الرحمت تنزل علیکم، میں نے تمہارے اوپر رحمت کو برستے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے رحمت کو برستے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی ابی امامہ، ایک بندہ ابی امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فقال، کہنے لگا، انی رأیت فی منامی، میں نے اپنی نیند میں دیکھا ہے، ان الملائکۃ یصلی علیک، کہ تمہارے اوپر ملائکہ رحمت برساتے ہیں. کلما دخلتا فکلما خرجتا، تم داخل ہوتے ہو یا باہر نکلتے ہو، اور کھڑے ہوتے ہو یا تم بیٹھتے ہو. قال، انہوں نے فرمایا، وانتم لو شئتم سلط علیکم الملائکہ، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اوپر بھی ملائکہ رحمتیں برسا سکتے ہیں. پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ. تو دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں. پھر جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، من شغلہ ذکری ام مسألتی، جس کو میرے ذکر نے مانگنے سے روک دیا، آتیتہ قبل ان یسألنی، میں اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں. یعنی وہ مجھ سے مانگتا نہیں، میں مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں. اس لیے ذکر جو ہے وہ دجال کا راستہ روکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکر اللہ، اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے. پھر ذکر شیطان اور جنات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن ذاکرین اللہ کے ہم نشیں ہوں گے. چنانچہ ایک شخص نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال، کہنے لگا، اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، بجلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کے ہم نشیں ہوں گے؟ قال، ہم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ سے ڈرنے والے، جھکنے والے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر کی کثرت کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز کے پاس اللہ کا ذکر کریں. نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وعمل للہ کأنک ترا، اور اللہ کو عبادت اس طرح کر جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو. واذکر اللہ عند کل حجر وشجر، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا. اس لیے کسی شاعر نے کہا، مراز پیر طریقت نصیحت یادست، مراز پیر طریقت نصیحت یادست، کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست بربادست. مجھے پیر طریقت کی ایک بات آج بھی یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ برباد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے. نے ابی رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اذا خلوتا فاکثر ذکر اللہ، جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کی زمین فخر کرتی ہے. انس روایت کرتے ہیں کہ ما من بقعۃ یذکر اللہ علیہا بصلاۃ او بذکر
इल्ला इस्तबशरत बिज़ालिका इला मुंतहाहा इला 70 अर्ज़न व फखरत अला मा हौलहा मिन अल-बुका, कि जिस जमीन पर अल्लाह का कोई बंदा बैठकर अल्लाह को याद करता है तो वो जमीन 7 जमीनों तक उसकी अनवारात को महसूस करती है और जमीन के बाकी टुकड़ों पर फख्र करती है कि देखो मेरे ऊपर बैठे हुए एक शख्स ने अल्लाह को याद किया। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ज़ाकिरीन के घर इस तरह चमकते हैं जैसे आसमान के ऊपर सितारे चमकते हैं। इन्ना अहलस समाए लयरौना बियूता अहले ज़िक्र तुज़ीउ लहुम कमा तुज़ीउल कवाकिब लिअहलिल अर्ज़, जैसे जमीन वाले आसमान पर सितारों को चमकता देखते हैं, इसी तरह अल्लाह के फरिश्ते जमीन को देखते हैं तो ज़ाकिरीन के घर उनको सितारों की तरह चमकते नजर आते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के ज़ाकिरीन की सोबत इख्तियार करें। इब्न मसूद फरमाते हैं, सोबत इख्तियार न करो मगर उसकी जो अल्लाह के जिक्र में आपका मुआविन हो। और एक हदीस मुबारक में आता है कि 3 बंदों की दुआएं रद्द नहीं होती, 3 बंदों की दुआएं रद्द नहीं होती। एक अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करे उसकी दुआ रद्द नहीं होती। वदावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती। व इमामुल मुक़सित, और आदिल बादशाह की दुआ रद्द नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ जिक्र करें और अपना पूरा वक्त अल्लाह की याद में रहें। एक बुजुर्ग फरमाते थे, कोई नक्शबंदी है, कोई कादरी कोई सोहरवर्दी है, अगर दिल में एक खुदा की याद है तुम सब कुछ हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर हमारे दिल में एक खुदा की याद है तो फिर तो ये अल्फाज हमारे साथ ठीक लगते हैं, वरना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हज़रत मजदूर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे, अब तो रहे दस्ताद में आखिर, विर्द जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहलू में जब तक कल्ब रहे और तन में जब तक जान रहे, लब पे तेरा ही नाम रहे और दिल में तेरा ही ध्यान रहे, जज्ब में पर्रा होश रहे और अक्ल मेरी हैरान रहे, लेकिन तुझसे गाफिल हरगिज दिल न मेरा एक आन रहे, अब तो रहे बस्ताद में आखिर, विर्द जुबां ए मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह की याद के साथ दिलों का इत्मीनान वाबस्ता है। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। कितनी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। जो शख्स अल्लाह को माजरत के साथ याद करता है, अल्लाह ताला उसको मगफिरत के साथ याद करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फज़कुरनी अज़कुरकुम, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि बंदा कहे अल्लाह 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 और अल्लाह कहेगा बंदा बंदा बंदा, नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह उस पर रहमतें बरसाएगा। इसकी मिसाल यूं समझिए कि आप अपने बेटे की सिफारिश किसी अपने दोस्त अफसर से कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए आएगा, आप जरा उसको याद रखिएगा। तो याद रखने का क्या मतलब कि उसकी फेवर में अपना फैसला दे देना। इसी तरह जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके फेवर में अपने फैसले फरमा देते हैं। ये अल्लाह का याद करना है अपने बंदे को। नमाज का असली मकसद भी अल्लाह को याद करना है। अल्लाह फरमाते हैं, अक़िमिस्सलात लिज़िक्र की, नमाज कायम कर मेरी याद की खातिर। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब नबूवत से सरफराज फरमाया तो एक नसीहत की, इरशाद फरमाया, इज़हब अंत व अख़ूका बिआयाती, जाइए आप और आपका भाई मेरी आयतें लेकर, वला तनया फी ज़िक्री, और मेरी याद में गाफिल ना होना। इसका मतलब यह कि दुनिया में सबसे अहम चीज अल्लाह की याद है। सच कहूं तो किसी ने सही बात कही, तेरी यादों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इंसान जब अपने दुश्मन पर काबू पा लेता है तो सबसे पहले वो चीज छीनता है जो खतरनाक होती है। इसलिए फौजी दूसरे फौजी को जब पकड़ता है तो कहते हैं हैंड्स अप, ताकि इसके हाथ से जो असले है वो उतर जाए।
शैतान जब इंसान पर काबू पा लेता है तो सबसे पहले उसको जिक्र से गाफिल कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं इस्तहवज़ अलैहिम शैतान फअनसाहुम ज़िक्र अल्लाह, उन पर शैतान गालिब आ गया और शैतान ने उनको याद इलाही से गाफिल कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अक्लमंद लोगों की निशानियां बताई हैं कि कौन लोग अक्लमंद हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो मेरे बंदे जो खड़े बैठे और लेटे मुझे याद करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों मुझे कसरत के साथ याद करो। अल्लाह ने दीन में हर अमल की कोई ना कोई हद मुतय्यन की है, लेकिन जिक्र ऐसा अमर है जिसकी कोई हद मुतय्यन नहीं की। इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुक्रतन व असीला। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अपने रब को अपने दिल में याद करो। जुबान से याद करना भी अल्लाह का जिक्र है, लेकिन वो जाहरी जिक्र कहलाता है, और दिल में याद करना ये सिरी जिक्र है, ये भी जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, जिक्र कर अपने रब का अपने नफ्स में, अपने मन में, अपने दिल में अल्लाह को याद करो। इसी को वकूफ़ क़ल्ब भी कहते हैं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका, जिसने ऐसा किया, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, वो होगा नुकसान उठाने वाला। अब हम जिक्र से गाफिल होते हैं तो हम नुकसान उठाने वाले बन जाते हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम पर पहली मरतबा वही उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक खौफ था, क्योंकि एक नया काम था ना, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खौफजदा थे, चुनाचे आप कांप रहे थे। कह रहा है तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों इतना गमज़दा हो रहे हैं? तो नबी साहब ने फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, यानी मुझे डर है कि पता नहीं मैं इस बोझ को उठा सकूंगा या नहीं उठा सकूंगा। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आगे से जवाब दिया कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्ला, अल्लाह की कसम, मा युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करे। अब बीवी ने इतने एतमाद के साथ ये बात की कि अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करे, और उससे आगे दलील पूछी कि क्यों रुसवा नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिले रहमी करते हैं, व तहमिलुल क़ल्ब, और लोगों का बोझ उठाते हैं, व तक्शिबुल मादूम, और मोहताजों के लिए कमाते हैं, व तुक़रिउल ज़ईफ़, मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और नेक कामों में ये मुसीबत ज़दों की मदद करते। ये बुखारी शरीफ की रिवायत। और यही सिफ़ात सीना सिद्दीक़ अकबर की हिजरत मदीना से पहले एक ऐसा वक्त भी आया कि कुफार ने मुसलमानों का रहना तंग कर दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा हिजरत की इजाजत दे दी। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर हबशा हिजरत की नियत से मक्का मुकरमा से चल पड़े। सरदारान कुरैश में एक बंदा था, उसका नाम था इब्दुद्दगना, पक्का काफिर था, मुशरिक था, मगर अखलाक का अच्छा था। उसने वो कर सिद्दीक़ लाना को देखा तो उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मक्का वाले मुझे रहने नहीं देते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा ला यखरुज वला युखरज, ना आप जा सकते हैं ना आपको जाने दिया जाएगा। तो पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आप तो सिला रहमी कायम करते हैं, मेहमानों का ख्याल करते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जो सिफात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी अलैहि सलाम की बयान, वही सिफात एक काफिर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बयान। इसको कहते हैं निस्बत इत्तिहादी, कि अखलाक किरदार में इंसान बिल्कुल मुशाबिहत फाल है। मोहब्बत और प्यार से रहो तो देखो कितने बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे की उम्र तवील कर दी जाती है, रिज्क खुला कर दिया जाता है, और बुरी मौत से बंदे की हिफाजत कर दी जाती है। एक और हदीस पाक है, तिब्बती ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा चाहे मेरा हिसाब आसान हो और मैं जल्दी से जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जो शख्स चाहे कि क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान हो और मैं जल्दी से जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो फरमाया कि उसको चाहिए कि जो उससे तोड़े ये उससे जोड़े, यानी जो इससे दूर होना चाहे भाई बहन ये उसको करीब करे, कोई रूठ जाए ये उसको मना ले, कोई परेशान हो तो ये उसकी परेशानी को खत्म करने में मदद करे, ताकि दिल एक दूसरे के साथ और नत्थी हो जाए। फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। ये नहीं है कि जैसे हम कहते हैं हमारे साथ कोई अच्छा रहेगा तो हम अच्छा रहेंगे,
اگر برا ہوگا تو ہم بھی برے بنیں گے. یہ تو تجارت ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہے تو اس کو اپنی محبت پیار سے قریب کر لے. دوسرا فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے. لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں اگر کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھا دیا، کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کر دے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو حصہ نصیب. اور تیسرا فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے. بہن بھائیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز لایا تھا اس نے مجھے نہیں دی تھی تو میں اس کو کیوں دوں. فلاں موقع پہ دیکھیں اس نے کھلونا میں نے کھیلنے کے لیے مانگا تھا، کمپیوٹر کہا تھا کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس نے مجھے نہیں دیا تھا. تو فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے. یہ دین اسلام کتنا پیارا ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول بتا دیے گئے. چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. ان تین کاموں کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا حساب آسان ہوگا، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہوگا. اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو ملا کر اگر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں اس کو لمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کو فراخ رزق عطا کریں گے، اور موت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر عطا کریں گے. اور چوتھی بات کہ قیامت کی رسوائی سے بچائیں گے اور آسانی سے اس کو جنت میں داخل فرما. تو یہ کیسا پیارا عمل ہے کہ جس ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا. تو نوجوان بچے بچیوں کو یہ احادیث سنا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ آپس میں انہیں محبت پیار سے رہنا ہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، یہ مل جل کر محبت پیار سے رہنا، صلہ رحمی. چونکہ عنوان آج گھر کے جھگڑوں کا ہے لہذا اس میں نہ میاں بیوی کا نام آ رہا ہے، نہ پڑوسی کا، نہ کسی اور کا. صلہ رحمی تو تمام ان رشتوں میں شامل جو شریعت نے قرار دیے ہیں، لیکن عنوان کی وجہ سے چونکہ نوجوان بچوں کا تذکرہ چل رہا انہی کا نام لیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہگار بھی ہوں گے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اگر کسی گھر کے لوگ گناہگار بھی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں نماز کا اہتمام نہیں، رسم و رواج کی زندگی، لیکن مال بھی خوب ہوتا ہے، اولاد بھی خوب ہوتی ہے. وجہ کیا کہ آپس میں وہ محبت و پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں. اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کثرت دے دیتا ہے، اولاد میں بھی کثرت دے دیتا. تو سوچئے اگر گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیتا ہے تو جو نیکوکار بن کر زندگی گزاریں گے اور صلہ رحمی کریں گے پھر اللہ رب العزت کی کتنی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی. دوسرا زاویہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان. عام طور پر دیکھا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں. نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے. ماں نے کہہ دیا بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، حکمت ہوگی کوئی اس میں. اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، باجی کو جانے دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی. ماں نے کہا کہ بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، کیا مصیبت ہے، امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی. تو بجائے اس کے کہ بچی یوں کہے کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے مجھے اپنانی ہے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں. جب نفس کے اندر انانیت ہوتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے. فون اٹھایا، ماں نے کہہ دیا بیٹی جب میں بھی ہوں تیرے بھائی بھی ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ اس پہ جھگڑا. ماں نے کہہ دیا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کے آؤ،
ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے اپنی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو نوجوانوں کی تھنکنگ بھی عجیب ہوتی ہے، تو کئی مرتبہ تو روک ٹوک پہ ان کو دکھ ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ ان کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات۔ روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑ جائے، ذلتیں اٹھانی پڑ جائیں، پریشانیاں سر پہ آ جائیں، ہر ایک کو نفع نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ پہ بال سفید نہیں کیے ہوتے، جو زندگی کے وہ تجربے کر چکے، اولاد کو چاہیے کہ بس ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے۔ اس لیے ماں باپ کی بات کو دھیان سے سننا اچھی عادت ہے، اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا یہ انتہائی بری بات۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، کیونکہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے مشورے میں میری بات ہی نہیں سنتے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، یا چھوٹا کہتا ہے جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بندہ چاہتا ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے، اگر مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں سپیریئر ہوں دوسروں سے، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار۔ تو دونوں باتیں عجیب، اس میں تحمل مزاجی کام آتی ہے کہ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دیں، نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے، اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی سیلاب آ گیا ہے، اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب ان نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر بڑا کیا، جواب ملے گا ماں باپ نے۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی تو حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا، چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں، خالہ پھپھو اور اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ تو بچے خود بخود پل کے جوان نہیں ہو جاتے، ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے ہر کام میں محتاج تھے، تب آخر کسی نے تمہارا خیال رکھا نا؟ تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی، اس نے بچپن میں ولادت کے بعد سلیپ لیس نائٹس گزاری کہ سال دو سال تک بچے عام طور پہ راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورے دن وہ سوتے ہیں، اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ نے بھی تو آخر جاگ کے راتیں گزاری نا زندگی کی، پہلے بچے کو کھلایا بعد میں ماں نے کھایا، پہلے بچے کو پلایا بعد میں بچے نے پیا، بعد میں ماں نے پیا، پہلے بچے کو سلایا اور بعد میں ماں جا کر سوئی، قربانی تھی نا اس کی۔ تو آخر اس قربانی کا کوئی ریٹرن ہونا چاہیے۔ کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو یہ اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آج کل کے نوجوان تو بس ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ۔ گو کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ تیسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ
خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، کوئی ڈیوٹی تھوڑا ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر میں بری، نہیں، ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے ہیں۔ بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اس بچی کو دیکھا، اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے، اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے، سردی کی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی اور 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کے وہ جائے اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے پلا رہی ہے، پھر بچے کو فیڈ دی اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کر کے آتی۔ سوچیں وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی۔ سفر میں بچہ رو رہا ہے اور بچی کا اس وقت وضو نہیں، اب جی کہیں وضو کی جگہ تلاش کرو۔ اب بچی کے لیے سفر میں وضو کی جگہ کتنا مشکل کام، کس جتن سے اس نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا، یہی سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا یہ مقام بتایا، یہ اس ماں کا حق بنتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی۔ فرمایا، جاؤ تمہاری خالہ ہے کہ جی وہ زندہ ہے؟ فرمایا، جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دیں گے۔ سوچئے، جب کبیرہ گناہوں کو اللہ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو نوجوان بچے بچیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گی، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو اس لیے نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے انسان، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا، فوت ہو گئی، تو بھائی اب آپ اپنی خالہوں کی خدمت کرو۔ جی خالہ بھی کوئی نہیں، تو بھائی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی، جن کو وہ اپنے قریب سمجھتی تھی، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا کے جب تھک گئے، عاجز آ گئے، تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل پیش کیے، جن میں سے ایک نے یہ کہا، میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات
جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی. میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا. اللہ وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات